آئی ڈی بدل دیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وقال في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام اور حاضرین جمعہ، خطبہ حاجہ اور مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں آئی ہوئی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک انوکھے موضوع پر ہم آپ کے سامنے جو ہے اظہار خیال کریں گے. موضوع ہے نیند. یہ نیند کیا ہے؟ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنے حصوں میں بانٹتے، کیسے سوتے، آپ کا عادت کیسے ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سو جاتے، کب بیدار ہوتے، نیند کے کیا فائدے ہیں. اور موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل، چاہے وہ جو ہے 40 سال کے ہوں یا 60 سال کے ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خصوص شہروں میں ماحول ایسے بنتا جا رہا ہے کہ رات دیر تک جاگنا، صبح نماز فجر چھوڑ دینا. لہٰذا اسی کو موضوع بناتے ہوئے ہم جو ہے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں رکھیں گے. معزز حاضرین، انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگن نعمتیں، ہم مسلمانوں پر اور مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اس نے جو ہے نعمتوں کی بارش اپنے انعامات اور اکرام سے ہم کو نوازا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی نعمت اس دنیا میں ملتی ہے اس کا دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہا تم کو اللہ تعالیٰ تم کو جو بھی دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو، حصی ہو، معنوی ہو، نعمت کی جو بھی قسم تم کو دنیا میں ملی ہے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو اتارا، نعمتوں کو دیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان نعمتوں کو گننا ہمارے وس میں نہیں ہے. چنانچہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گن نہیں سکتے. دیکھو آنے جانے والی سانس کو، سانس رک جائے تو انسان مر جاتا ہے، تو ہماری یہ سانس آتی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن کی دو جگہ میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ نحل میں کہا اگر تم نعمتوں کو گننا چاہے گن نہیں سکتے. کہا ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے. معزز حاضرین، نعمتوں میں ہم تفصیل سے نہیں جائیں گے، ہم بتائیں گے یہ نیند جو آتی ہے، ہم جو جب رات میں سوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اہل علم کہتے ہیں دنیا میں قدرت کی نشانیاں بہت ہیں، لیکن یہ نیند اور یہ سونا قدرت کی عظیم نشانی ہے. کیسے نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن خود کہتا ہے. راتوں میں جب تم سوتے ہو، نیند تم کو جب آ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی نشانی ہے اور قدرت کی کرشمہ سازی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں جہاں کئی نشانیوں کو گنوایا تو وہیں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، کہا اسی کی نشانیاں ہیں. یہ کائنات، یہ زمین، یہ سورج، یہ آسمان، یہ جوڑے، یہ شادیاں، نکاح، یہ پورا بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ نے کہا اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم رات میں سوتے. تو معلوم ہوا کہ یہ نیند اور یہ سونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے دنیا میں، جس کو آج تک دنیا جو ہے سمجھ نہیں پا رہی ہے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو اور سونے کو سورہ نبا میں یوں بیان فرمایا، جہاں کہا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وہیں کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے تھکان کے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. دن بھر انسان تھکاتا ہے. مسلمانوں کی بات مت کرو، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی بات کرو. اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیند اور سونے کو ایک نعمت بتاتے ہوئے گنواتا ہے کہ جو ہے تم جو ہے دن میں کام کر کے تھک جاتے ہو، تمہاری یہ نیند جب کیا کرتے ہو، تم رات میں جب سو جاتے ہو، یہ نیند تمہارے لیے جو ہے تھکان کو اتارنے کا اور اسی طریقے سے تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. معزز حاضرین، اہل علم کہتے ہیں نیند اور سونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جانتے ہیں نیند کی قدر و قیمت اس آدمی سے پوچھو جو رات بھر جاگتا ہے. دیکھو معزز حاضرین، جب انسان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، انسان 80-90 سال کا ہو جاتا ہے، نیند چلی جاتی ہے. لوگ دوا کھا کر سوتے ہیں، ایسے بڑے لوگوں سے نیند کی قدر پوچھو. جو لوگ جو ہے رات میں دوا کھا کر سوتے ہیں، تو نیند کی قدر اور سونے کی نعمت کو اس آدمی سے پوچھنا چاہیے جس سے وہ محروم کر دیا گیا ہے. معزز حاضرین،
آپ جانتے ہیں نیند انسانی جسم کو صحت و تندرست بنا کر اس کو عافیت کی دولت سے مالا مال کرتی ہے. نیند جو ہے انسانی ذہن کو سکون، جسم کو اطمینان عطا کرتی ہے. یہ بھی رب ذوالجلال کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا، رات کو تاریک بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو رات کو روشن بنا کے دن کو جو ہے تاریک کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک کیوں بنایا؟ اس میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا. انسان جب سونا چاہتا ہے اس کی آنکھوں کو آرام چاہیے، اس کے دماغ کو آرام چاہیے. اسی کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تاریک بنایا. آپ دیکھو یہ کمرے میں سونا چاہ رہے ہو، لائٹ آن رکھ کر سو نہیں سکتے. کیوں؟ اس کا اثر انسانی جو ہے دماغ پر پڑتا ہے، اس کا دماغی خلیوں پر پڑتا ہے اور اسی طریقے سے آنکھوں پر پڑتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اندھیرے میں سو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے موافق اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو آرام پہنچانے کے لیے رات کو تاریک بنایا. کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تاریک بنایا ہے. حاضرین، یہ نیند اور یہ سونا اللہ تعالیٰ کا کائنات میں بنایا ہوا وہ راز ہے. رات میں ہم جب سوتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب سمجھا نہیں سکا. آپ دیکھو بسوں میں ادھر ادھر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، دن بھر جانوروں کی طرح تھکتے ہیں، بسوں میں بیٹھتے ہیں، کہیں بیٹھتے جانوروں کی طرح سو جاتے ہیں. مذہب اسلام یہ نہیں کہتا. مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ نیند جو آئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. جیسے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار ان گنت انعامات ہیں، اکرامات ہیں، اعزازات ہیں، اس نیند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نعمت سمجھو. یہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے. کیوں؟ تاکہ بندوں کو آرام ملے. چنانچہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر ہونا چاہیے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں رات میں جب بندہ سوتا ہے تو گویا وہ مر جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، کہا رات میں جب تم سوتے ہو گئے تم مر جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جب صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تو گویا دوبارہ زندہ کرتا ہے. یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں یوں بیان فرمائی اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں جب سلاتا ہے نیند اس پر غالب کرتا ہے، گویا وہ مر جاتا ہے. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، کیا فرمایا؟ النوم اخت الموت لا ينام اہل الجنہ، رواہ الطبرانی. طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نیند موت کی بہن ہے. دنیا میں یہ جملہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. یہ کوئی جملہ نہیں بلکہ ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ سونا کیا ہے؟ اصل میں موت کی بہن ہے. جب انسان آنکھ بند کر کے سوتا ہے تو گویا وہ تھوڑی دیر کے لیے مر جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہا کہ یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اور آپ نے اس کے بعد اور ایک بڑی بات کہی، کہا وَلَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، یہ سونا یہ نیند دنیا میں آتی ہے، آخرت میں جب بندہ دنیا میں جنت میں چلا جائے گا جنت والے کبھی نہیں سوئیں گے، ہمیشہ جاگتے رہیں گے. وَلَا يَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جنتی کبھی نہیں سوئیں گے جنت میں. معزز حاضرین، ہم نے کہا کہ نیند یہ سونا یہ جو ہے موت کی بہن ہے. آپ اس کے لیے ہمارے سے دلیل پوچھیں گے کیا ہے؟ جب انسان سوتا ہے تو گویا وہ مر جاتا ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو کیا دعا پڑھتے، جب نیند سے بیدار ہوتے کیا دعا پڑھتے؟ ان دعاؤں پہ غور کرو. ہم جب آنکھ بند کر کے سوتے ہیں گویا ہم قبر میں سونے کو یاد کرتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو گویا کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو یاد کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد کرتے ہیں. ہم جب بھی ہمارے درمیان میں رات آتی ہے تو یہ راتیں ہم کو جو ہے قبر کی یاد دلاتی ہیں. جب بھی یہ راتیں آتی ہیں تو ہمیں موت کی یاد دلاتی ہیں. معزز حاضرین، بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیا. یہ دعا تو سب کو یاد ہے. اس میں دیکھو اے رب میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہوتا ہوں. یہ بندہ سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ہو سکتا ہے میری روح نکل کر چلی جائے وہ مر جاؤں. تو گویا سوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مکمل طور پر موت کو یاد کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے دیکھو جب اٹھتے وقت دعا کرتے کیا کرتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. کہتے رب
تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. تو سوتے وقت بھی موت کو یاد کر رہے ہیں, اٹھتے وقت بھی موت کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے نبی پڑھتے تھے الحمدللہ الذی رد علی روحی, کہتے تھے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میری روح کو میرے سر واپس لوٹایا. تو یہ 3 دعائیں بتاتی ہیں کہ ہماری نیند ہم کو موت کی یاد دلاتی ہے. ہماری نیند جو ہے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. محترم حاضرین, اسی طریقے سے ابو داؤد کی روایت کو دیکھو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہتے ہیں 4 مرتبہ, 3 مرتبہ اس دعا کو اللہ کے نبی سونے سے پہلے پڑھتے تھے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, کہتے تھے رب تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے جب جو قیامت کے دن جب تم لوگوں کو جو آخرت میں اٹھائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں سوتے ہوئے موت کا تذکرہ, اور اسی طریقے سے آپ غور کرو زندگی میں, تدبر سے غور و فکر سے زندگی گزارو, ہوش و حواس کے ناخن لے کر زندگی گزارو. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تو جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے. سورہ ملک کی دوسری آیت کو دیکھو جس میں اللہ تبارک و تعالی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. یہ ساری دعائیں ہم کو موت کی یاد دلا رہی ہیں. سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کر آپ جو ہے موت کو یاد کر رہے ہیں, زندگی کو یاد کر رہے ہیں, اور دنیا میں آنے والے اس آزمائش کے مقصد کو یاد کر کے سو رہے ہیں. محترم حاضرین, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے مومن کا سونا عبادت ہے. دنیا میں غیر مسلموں کو آپ دیکھو انسان جانوروں کی طرح سو جاتا ہے. آج کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کھاتے رہے, ٹی وی دیکھتے رہے, نئے سے پڑھے. آج ہمارا جو ہے سونے کا یہی حال ہے. یاد رکھو ایک بندے مومن کا سونا عبادت ہے. جب وہ سوتا ہے گویا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے سوتے وقت, کیا کہتے تھے رب میں اپنے رب کے نام سے اپنے پہلو کو تکیے پر رکھتا ہوں اور اسی کے نام سے اٹھاتا ہوں. اور بندہ جب اپنے سر کو اپنے تکیے پر رکھتا ہے تو کہتا ہے رب اگر دنیا میں بھلائی رکھی ہے تو میری روح کو واپس لوٹا دے, اگر زندگی میں بھلائی ہے تو میری روح کو واپس لوٹا دے. اور بندہ دعا کرتا ہے سوتے وقت کیا کہتا ہے رب میری جو ہے روح پر رحم کر, اور کہتا ہے پروردگار میری روح کی اور میری تو ویسے ہی حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. بہت حاضرین, آپ پوچھیں گے ایک مومن بندے کا سونا عبادت ہے کیسے؟ ہم سمجھاتے ہیں. صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھو, نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھو. دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھو گے, اگرچہ تم اپنے بستر پر رہو گے لیکن تم کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. بتاؤ دنیا میں ایسا کوئی مذہب ہے جو انسان کے سونے کو ثواب کا ذریعہ بتائے؟ نہیں. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو, فجر کی نماز جماعت سے پڑھو, تم اپنے بستر پر ہو, لیکن شریعت یہ کہتی ہے تمہارا اپنے بستر پر رہنا بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے برابر ہے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. محترم حاضرین, صحابہ جب رات میں سوتے تو کہتے تھے جیسے میں اپنے جو ہے قیام اللیل پر, اپنے زندہ رہنے پر, اپنے جو ہے سوئے بغیر میں زندگی گزارتا ہوں, جیسے مجھے اس وقت اپنے رب کے ثواب پر امید ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے 4 پائی پر رہوں گا تب بھی اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر ثواب دے گا. محترم حاضرین, یہ بات یاد رکھنا چاہیے. نیند کی جب بات آتی ہے, سونے کی جب بات آتی ہے تو اصحاب کہف کے قصے کو پڑھو. 7 نوجوان اپنے آپ کو عیسائی آبادی سے بچانے کے لیے, کرسچنوں کے غلط عقیدے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو غالب کیا. کتنے 100 سال سلایا؟ قرآن کے الفاظ کے مطابق کہتا ہے 309 سال تک سوئے. کبھی رائٹ پلٹتے کبھی لیفٹ پلٹتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ ان جو ہے اصحاب کہف کے 7 نوجوانوں کا قصے بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان کو دیکھو گے گویا وہ جاگ رہے حالانکہ وہ حقیقت میں سو رہے. یہ 309 سال تک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور پر سلایا. اس کے بعد ہوا کیا؟ 309 سال تک سوتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ان کو دائیں پلٹا کبھی بائیں پلٹا, اور کتے کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی. کتا غار کے منہ کے پاس بیٹھا رہا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, 310 سال تک وہ بیٹھا رہا کتا, مکمل طور پر ان نوجوانوں کی حفاظت کرتا رہا.
اور آپ اس قصے میں دیکھیں گے ان نوجوانوں کی نیکی کو دیکھ کر کتے نے اپنی جو ہے یہ بدل لی. نہیں معلوم ہوتا ہے انسان جب نیک ہوتا ہے اس نیکی کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے، جیسے انسان برا ہوتا ہے اس کی برائی کا اثر کائنات پر پڑتا ہے. معزز حاضرین، آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام انسان کی صحت کا پورا لحاظ رکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی صحت کبھی خراب نہ ہو، لہذا اسلام نے انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے، مومنین کی صحت کی حفاظت کے لیے نیند کو جو ہے مشروع قرار دیا. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے، کیسے سوتے تھے، ہم بتائیں گے آپ کو. بخاری مسلم میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. عشاء کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو، عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے. عشاء سے پہلے نہیں سونا چاہیے، عشاء کے بعد بیکار کی بات نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ رات میں جلد سو جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں اہل علم لکھتے ہیں عشاء کے بعد بغیر مقصد کی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. کن کو عشاء کے بعد کن کو بات کرنے کا اور بیٹھنے کا جو ہے اجازت ہے؟ کہا اہل علم حاصل کرنا. مثلا مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، عشاء کے حال کے بعد ان کا حال رہتا ہے، پڑھتے ہیں، جائز ہے. کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس سے بات چیت کر رہے ہیں، تجارت میں کوئی مقصد ہے اس سے بات کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں سے مذاق کرنا، یہ سب عشاء کے بعد جائز ہے. لیکن بغیر مقصد کے عشاء کے بعد باتیں کرتے رہنا، رات بھر تک گزارنا شریعت اسلامیہ کے نزدیک اجازت نہیں ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سمر بعد العشاء، عشاء کے بعد بغیر مقصد کی گفتگو نہ کرو. ایسے ہوتا تھا پہلے زمانے میں، عشاء کے بعد لوگ رات میں کہانیاں بولتے تھے. حدیث میں آیا ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جاؤ، گپ شپ کرتے ہوئے، بیکار کی باتیں کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے کہانیاں بولتے ہوئے اپنے وقت کو بیکار مت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد دو آدمیوں کو گفتگو کی اجازت دی. کون کون؟ ایک مسافر، دوسرا نمازی. اگر کوئی آدمی مسافر ہے بات کر سکتا ہے، اگر کوئی نمازی ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. ان دونوں کے علاوہ عشاء کے بعد بغیر مقصد کے جاگنا، گپ شپ کرنا، بیکار کی باتیں کرنا شریعت اسلامیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سوتے تھے. کہا مسند احمد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی عشاء سے پہلے نہیں سوئے. کتنا تھکا ہوا ہے کیوں نہ ہو، کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو، عشاء سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے. اور کہا اللہ کے نبی عشاء کے بعد کبھی یہ بات بھی نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں کہا، جس کے حدیث راوی حضرت جابر ہیں، کہتے ہیں لوگوں جب انسان کو سکون آ جائے رات میں بیکار کی باتیں نہ کرو. معزز حاضرین، ان تمام حدیثوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے رات میں جلد سو جاؤ. اچھا شریعت یہ کیوں بتاتی ہے کہ رات میں جلد سو جاؤ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور خصوصاً شہر میں رہنے والے اس بات کو غور سے سنیں کہ رات میں انسان کو کیوں جلدی سو جانا چاہیے. اس کی 3-4 وجوہات اہل علم نے بیان کی ہیں. رات میں کیوں جلد سونا چاہیے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، کیا ہے؟ کیوں؟ رات کے پہلے حصے کی جو نیند ہے، رات کے پہلے حصے کی جو نیند ہے وہ رات کے دوسرے تیسرے حصے میں آپ کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی. رات کے پہلے حصے میں 1 گھنٹہ سونا، اس کے بعد دوسرے تیسرے حصے میں پوری رات سو جاؤ، اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین جو ہے بہترین باتیں بتاتے تھے. آج کی سائنس یہ بولتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی پہلے ہی بول چکے ہیں. تو لہٰذا رات کے پہلے حصے کی نیند بڑی بہترین نیند ہوتی ہے. لہٰذا رات کے پہلے حصے میں 3 گھنٹے سو لو. مگر آپ 10 بجے سو گئے، 11، 12، 1 بجے تک آپ جو سوئے آپ کی نیند مکمل ہوگی، آپ فریش ہو کر اٹھ گئے. اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ رات میں جلد سو جاؤ. دوسری وجہ رات میں جلد سونے شریعت کیوں کہتی ہے؟ نماز فجر کی پابندی. یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھو جو لوگ گومن کی ہوٹل چلاتے ہیں، اڈلی ہوٹل چلاتے ہیں، یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ صبح 5 بجے ہوٹل کھولتے ہیں. ہم مسلمان 11-12 بجے اپنی دکانیں کھولتے ہیں، بعد میں یہ جلد سو جاتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات ہمارے دامنوں سے نکل کر غیر مسلموں کے پاس چلے گئی. یہ ہماری تعظیم، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اس کو ہم نے چھوڑا تو غیر اپنا لیا اور مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی.
دوپہر کا وقت نہیں، شام کا وقت نہیں، صبح کے وقت میں جو آپ کماؤ گے اس میں بہت برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا رب، صبح کے وقت میں جو آدمی کام کرے تو اس کے چیز کو ہر ایک میں برکت دے دے۔ ایک صحابی تھے مدینے کے، ان کا نام تھا صخر بن وداع، بڑے فقیر و خلاص قسم کے تھے۔ اللہ کے نبی کے اس نسخے کیمیا پر عمل کیا، صبح سویرے تجارت کرتے تھے، مدینے کے مالدار شخص بن گئے۔ آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت میں برکت کتنی ہوتی ہے، دن کے ابتدائی وقت میں۔ اگر آدمی رات میں جلد ہو جائے، صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پر چلا جائے تو کتنا بجن ہوتا ہے۔ اور آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے جامعہ سعودی جامعات میں جتنے تعلیم کا وقت ہوتا ہے صبح 7 بجے کھل جاتے ہیں، 7 بجے اگر جامعات اسکول کھل گئے 1 بجے تک سب ختم، دوپہر میں تعلیم کا تصور ہی نہیں۔ لہذا دیکھو اللہ کی نبی نے اپنی امت کے لیے جس وقت میں برکت کی دعا کی، اگر اس کو پانا چاہتے ہیں تو صبح سویرے مکمل، تو رات میں جلدی سو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے رات میں جلد سو جانے کا اور ایک فائدہ کیا ہوگا، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، آپ دیر سے سوئیں گے، نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی۔ رات میں جلد سو جاؤ، یقیناً آپ خود بخود کسی الارم کی، کسی بیوی کی، کسی اور کے اٹھانے کی ضرورت نہیں، خود بخود آپ کی نیند تہجد کے لیے کھل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرو، آدھی رات، پاؤ رات، 2 رکعت نماز پڑھو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مولو حاضرین، شریعت یہ چاہتی ہے رات میں جلد سو جاؤ۔ کیوں بتاتی ہے؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندہ جیسے دن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، رات کا ایک ایک لمحہ ہمارا رحمان کو خوش کرنے کے لیے گزرے۔ شریعت ہمارے سے یہی چاہتی ہے۔ مولو حاضرین، رات میں نیند کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عموماً شہروں میں رہنے والے 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں۔ آپ دیکھو واٹس ایپ میں کسی آدمی کا واٹس ایپ لے کر لاسٹ سین جو ہوتا ہے رات میں 2:30 بجے، رات میں 3 بجے، اس وقت تک جاگتے ہیں۔ جگنے کی ضرورت کیا ہے بغیر مقصد کے؟ لہذا نیند کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ شریعت ہمیں وہ بھی بتاتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے سونے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان فرمایا کہ 3 وقت میں دوسروں کے گھر جا کر ان کی نیند میں خلل نہ ڈالو، نماز فجر سے پہلے، دوپہر میں قیلولہ کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر کو مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہذا اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان سے اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں رات میں جلد سونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ روحانی سکون چاہتے ہیں، دیکھو ہم دنیا میں بدنی سکون تو چاہتے ہیں لیکن روحانی سکون ہوتا ہے، دماغ کا سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ سکون چاہتے ہیں رات میں جلد سو جاؤ، صبح سویرے ایسے وقت میں بیدار ہو جاؤ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آسمان پر آتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو مغفرت معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں آسمان پر آتا ہے، ہم اس سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اس مبارک وقت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جلد میں جو ہے مکمل طور پر رات میں جلد سو جائیں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں نیند کے فائدے کیا ہیں؟ آپ پوچھیں گے جلد سونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، شریعت نے ایک مومن کو دن رات کا پروگرام بتایا، تمہاری صبح کب شروع ہوتی ہے، رات کب ختم ہوتی ہے، شریعت نے یہ بتایا۔ اگر کوئی بندے مومن قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہوئے قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی گزارے، نہ زیادہ جاگے، نہ جلد سوئے، نہ دیر سے سوئے، بلکہ شریعت جب بتاتی ہے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، تو اگر اس نسخے پر عمل کریں گے تو ہم کو فوائد ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہماری زندگی ایسی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں دن بھر کی تھکان، صبح سویرے 10 بجے اٹھ کر ہم کام پر چلے گئے تو رات 8 بجے واپس آتے ہیں، 8 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، کبھی تو خیرولہ کرنے کی بھی ہمیں جو ہے وقت نہیں ملتا، کمپنیوں میں مدارس وغیرہ میں ہوتا ہے، دوپہر میں خیرولہ کرنے کا وقت بھی نہیں۔ 8 گھنٹے آپ جسمانی طور پر پیر کے اعتبار سے ہر اعتبار سے مشغول رہتے ہیں۔ رات میں اگر آپ جلد سو جائیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ دن بھر کی تھکان کو ختم کرنے کے لیے رات کی نیند ہے۔ اگر آپ رات بھر جاگتے رہے دوسرے دن کام نہیں کر سکتے، کام کرنے کی بات کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی نہیں دے سکتے۔ شریعت نے اسی لیے کہا کہ نیند کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اگر تم دن بھر کی تھکان کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے رب کے لیے مکمل طور پر نمازیں پڑھنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پر وقت پر سو جاؤ۔ معزز حاضرین، نیند کو معمولی مت سمجھو، نیند کو معمولی مت سمجھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نیند کو نہ بھیجتا، نیند کو پیدا نہ کرتا، دنیا میں انسان دیوانہ ہو جاتا۔
کام کر کے ذہنی توازن ختم ہو جائے، سب دیوانے ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے نیند کا نظام رکھا، اس سے ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں اور اپنے رب کو سمجھیں. نیند کیا کرتی ہے؟ نیند انسانی جسم کے سارے اعضاء کو توازن سے رکھتی ہے. آپ دن بھر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں، پیر مارتے ہیں، ذہن کام کرتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی اور آپ کا جسم صبح سویرے اٹھ کر دوبارہ اچھی طریقے سے کام کرنے لگے، اس کو نیند چاہیے. لہذا یہ نیند کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو سکون پہنچاتی ہے اور ہمارے دماغ کو بھی اچھا کرتی ہے. معزز حاضرین، بعض اہل علم نے کہا کہ نیند کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیند انسان کے ذہن اور اس کے دماغ کو سکون اور اس کو سوچنے کا موقع دیتی ہے. مثلا رات میں 2 بجے اٹھو، دماغ کام نہیں کرے گا. نیند سے گھبرا کر اٹھ جاؤ، دماغ کام نہیں کرے گا. لیکن جب ایک انسان کو نیند مکمل طور پر ملتی ہے، اچھے طریقے سے سو جاتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر اس کا دماغ کام کرنے لگتا ہے. شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ رات میں جلد سو جاؤ. معزز حاضرین، اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب بندہ رات میں سو جاتا ہے دلوں کی بیماریاں نہیں آتی. آج دیکھو ہارٹ پیشنٹ کتنے ہو گئے، کبھی ہارٹ فیل، کبھی ہارٹ اٹیک کی چیزیں آ رہی ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ جس آدمی کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایک بات دیکھیے، اہل علم نے کہا انسان کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغی کمزور ہو جاتا ہے، رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اگر انسان کو نیند حاصل نہ ہو. اور ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ نیند انسان کے سکون کو، ذہن کو سکون پہنچاتی ہے. غزوہ بدر میں دیکھو، آپ کو تعجب ہوگا سن کر یہ، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں صحابہ کرام میدان جنگ میں ان کے ہاتھوں میں تلوار، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اون کو اتارا. آپ ہنسیں گے، تعجب کریں گے، ایک آدمی میدان جنگ میں جائے، اس کے ہاتھ میں جنگی آلات اور تلوار ہو، وہ روک رہا ہے نیند سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کیوں اتاری؟ بدر میں صحابہ پر، غزوہ احد میں صحابہ پر کیوں اتاری نیند؟ ان کے ذہن کو سکون پہنچانے. غزوہ بدر میں کیا تھا عالم مسلمانوں کا؟ کتنے اونٹ تھے ان کے پاس، کتنی تلواریں تھی، کتنی فرچیاں تھی، کس نے کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے جہاں 3000 کے جو ہے فرشتوں کے لشکر کو اتارا، ساتھ میں صحابہ پر نیند کو اتارا. صحابہ خود کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تلوار لے رہا تھا اور اونگ میرے ایسے آئی کہ کبھی میں دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا تھا. اس نیند کو کیوں اتارا؟ ذہنی سکون کے لیے. اور جانتے ہیں مسلمان 313 سامنے 1000 کا کھاٹے مارتا ہوا سمندر، 300 جب 1000 کو دیکھیں کہ ان کے ذہن کو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذہنی سکون کے لیے نیند کو اتارا. اونگے صحابہ اکرام میدان جنگ میں. آپ کو جو ہے اس کا تعجب ہوگا. اور معزز حاضرین، تجربہ یہ بھی بتاتا ہے جس کی نیند پوری ہوتی ہے وہ لمبی عمر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر لکھی ہے، تقدیر میں برابر ہے، لیکن انسان کی صحت دنیا میں جب ہوتی ہے تو اس کا ایک سبب یہ بھی لکھا، جن انسان کی اگر نیند پوری ہو اس کی عمر پوری ملتی ہے. لیکن جو لوگ اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے، نیند کا حق نہیں دیتے، آنکھوں کا حق نہیں دیتے. بعض اہل علم نے یہ جملہ کہا، اقل الناس نوما اکثرهم عمرا، کہا جن کی نیند کم ہو جائے ان کی عمر کم ہو گئی. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں دیر تک رہیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، نیند کو حق دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے. آنکھوں کا حق کیا ہے؟ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھیں. رات میں سوئے، یہ آنکھوں کا حق ہے. لہذا آنکھوں کا حق بھی مکمل طور پر دینا چاہیے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں یہ نیند سونے سے اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو نمازوں کی پابندی پوری طور پر ملتی ہے. رات میں 3 بجے تک واٹس ایپ دیکھتے رہو گے، نماز فجر میں اونگیں گے، قیام اللیل کہاں نصیب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت دنیاوی آسمان پر آتا ہے اس بابرکت وقت میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنے، اپنے گناہوں پر ہونے کا موقع کہاں ملے گا؟ معزز حاضرین، آج آپ دیکھتے ہیں نیند کی کمی بہت ہو گئی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوان رات بھر جاگتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے دنیا میں آج نیند کی کمی کیوں ہے؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو. پہلا سبب دن میں بے وقت سونا. نوجوانوں کو دیکھو کہیں یاد نہیں آیا، دن بھر سوتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ سونا انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. بعض اہل علم نے کہا جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا دن میں اگر زیادہ سوئیں گے رات میں نیند نہیں آئے گی، ایک سبب. دوسرا سبب سستی. یہ سستی تو ایسی چیز ہے جو انسان کو دار اسلام سے بھی خارج کر سکتی ہے. یہ منافقین کی صفت ہے، دن میں زیادہ سونا، سستی کرنا، کام پر نہیں جانا. آج آپ دیکھو مسلم نوجوانوں کو، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے باپ کمائی کھاتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے. کام کرنے کا رجحان نوجوانوں میں نہیں ہے.
بلکہ باپ سے، ماں سے، بھائیوں سے فیصلہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں تو کام پر نہیں جائیں گے، نیند کیسی آئے گی؟ آپ کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے، آپ کے پیر اور جو ہے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، تھکنے پر نیند آتی ہے، اللہ کی اس نعمت کو پائیں گے، بیکار رہیں گے، نیند کہاں سے آئے گی؟ اور اسی طرح سے معزز حاضرین، بے خوابی کی اور ایک جو ہے نیند اڑ جانے کی اور ایک سبب آپ کو بتاتے ہیں. کیا سبب ہے؟ رات میں دیر تک جاگنا. مثلا آپ رات میں 11 بجے سونے کے عادی ہیں، 12 تک واٹس ایپ دیکھتے رہے، یاد رکھو نیند اڑ جائے گی. وہ موبائل میں جو روشنی ہوتی ہے وہ روشنی انسانی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے. رات میں اگر بہت دیر تک واٹس ایپ گھورتے رہو گے، فیس بک میں رہو گے، نیند اڑ جائے گی. لہٰذا اس کے بغیر سو کر دیکھو کیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند آپ کے اوپر طاری کرتا ہے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے جو ہے نیند اڑ جانے کا ایک بڑا سبب شہروں شہروں کا ماحول ہے. رات میں 2 بجے 2:30 بجے تک لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد سیریل دیکھتے ہیں، اس کے بعد دودھ پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، اس کے بعد پان کھا کر رات میں 2:30 بجے سوتے ہیں. دیکھو پوری دنیا سو گئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آسمان پر آنے کا وقت ہوتا ہے آپ نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. تو رات میں دیر تک جاگنا یہ بھی صحیح ہے. اور یاد رکھو رات میں دیر تک جاگنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. کس کا شیوا ہے؟ یہ غیر مسلموں کا شیوا ہے، جو صبح کو نماز نہیں پڑھتے، جو اپنے رب کو نہیں جانتے، اپنے رب کے مغفرت کو نہیں جاننے والے غیر مسلم ہیں. وہ رات میں 3 تک جاگے تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان رات میں دیر تک جاگ نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے رات میں نیند نہ آنے کا اور ایک بڑا بازار میں لکھا پریشانیاں. یہ گھر میں مالی پریشانی ہے، کوئی آدمی اپنے صحت سے پریشان ہے. یہ پریشانیاں، یہ مشکلات و مسائل بھی کبھی نیند کو مکمل طور پر یہ کر لیتے ہیں. معزز حاضرین، اگر نیند نہ ہو تو ہمارا سارا توازن بگڑ جاتا ہے. اہل علم نے اتنا لکھا، نیند نہ ہو انسانی جسم بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتی ہے. اگر آنکھوں کا حق آپ نے نہیں دیا، نماز نہیں پڑھی، ذہن و زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ اور آپ بتاؤ جو آدمی رات بھر جاگے صبح سویرے اپنے کام پر کیسے جائے گا؟ اگر وہ نوجوان طالب علم ہے تو کیا جا کر وہ اسکول کالج میں پڑھے گا؟ لہذا اس کا رات میں جاگنا بھی عذاب، دن میں رہنا بھی اس کے لیے عذاب. تو یہ دونوں رات اور دن اللہ کی نعمتیں ہیں. آپ اس کی ناقدری کر کے رات آنکھوں کا حق ادا نہ کر کے نہیں سو کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ دن اور رات کو اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں. معزز حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان نیند کی اس نعمت کی کس قدر ناشکری کر رہا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں رات دیر تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہماری راتیں گزرتی ہیں. دیکھو واٹس ایپ میں، کبھی فیس بک میں آج کے نوجوانوں کا حال ایسے ہے، شادی شدہ ہو کر بھی نعوذ باللہ نوجوان لڑکیوں سے ہمارے تعلقات ہیں. ہمارے مسلم امت کے نوجوانوں کا حال ایسے، شادی شدہ ہونے کے بعد ان کی ضرورتیں پوری ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں سے ان کے تعلقات ہیں. لہذا بتاؤ ہمارے رات کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنے کے بجائے نافرمانی میں گزرے اور اسی حالت میں موت آئے تو کیا ہوگا؟ تو رات دیر تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نیند کا حق اور آنکھوں کا حق چھیننے کے مترادف ہے. اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین ہیں. ہمارے گھر میں وائی فائی رہتا ہے، ہر ایک بچے کے لیے سپریٹ روم رہتی ہے. رات میں بچہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی. لہذا وائی فائی اگر ہو تو رات میں 10 بجے بند کر دیا جائے، اس کو رات تک کھلا نہ رکھا جائے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہے ہمارے نیند اور ہماری آنکھوں کے حق کو دینے کے لیے. اور معزز حاضرین، رات میں دیر تک انٹرنیٹ کا استعمال کرتے رہنا، واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرنا، یہ سب چیزیں. اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نوجوان رات بھر گانے سنتے رہتے ہیں، سیریل دیکھتے رہتے ہیں. ہماری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا کہ رات میں وہ فلمیں دیکھتے ہیں. ہوتا ہے کبھی سیریل جو ہے صبح 8 بجے سے 9 بجے تک آ گیا، دوبارہ بتاتا ہے، ریپلے رات سے 11 بجے 12 تک بتایا جائے گا. لوگ دیکھتے ہیں اپنے سارے کاموں سے جو ہے فارغ ہو کر رات میں 11 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہماری راتیں واٹس ایپ پر گزر رہی ہیں، ہماری راتیں جو ہے فیس بک پر گزر رہی ہیں، ہماری راتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سیریل دیکھ کر، گانے سن کر اور جو ہے فلمیں دیکھ کر ہماری راتیں مکمل طور پر ہلاک ہو رہی ہیں. اور حاضرین، یہ رات میں جو کام کیے جاتے ہیں جہاں شریعت کے خلاف ہیں وہیں فطرت کے بھی خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے صحت کو آرام پہنچانے کے لیے رات بنائی. اگر آپ نیند کا حق ادا نہیں کرے، اپنی آنکھوں کا حق ادا نہیں کرے تو ہوگا کیا؟ اور معزز حاضرین، رات میں نیند اور سونے سے پہلے ان آداب کا خیال کرو. رات میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے مت سو جاؤ. رات میں جو ہے کھاتے سے لڑک جاؤ مت جانوروں کی طرح. بلکہ شریعت یہ بتاتی ہے اگر تمہاری نیند اور تمہارا سونا عبادت ہے، ان آداب کا خیال کرو. سونے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے وضو کرو.
وضو کر کے سو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی سے آپ نے فرمایا تمہیں نیند نہ آئے وتر پڑھنے کے بعد. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں 3 کام کرنے سے پہلے ہرگز نہ سو، اس میں وتر بھی ہے. لہذا آپ دیکھو وتر تو دور، امت کے نوجوان عشاء تک نہیں پڑھتے. یہ سونے سے پہلے وضو کرنا، سونے سے پہلے وتر کا اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں کا اہتمام، آج آپ دیکھو لوگ کتنے بڑے بڑے ہو گئے لیکن سونے کی دعاؤں تک یاد نہیں. سونے کی دعا نہیں پڑھو گے، ڈراؤنی خواب نظر نہیں آئے تو کیا ہوگی؟ یہی ہے سوتے وقت جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ 5 منٹ تک ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. سورہ سجدہ پڑھتے، سورہ جو ہے حامیم، سورہ زمر پڑھتے، سورہ ملک پڑھتے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آیت الکرسی، 4 قل، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب پڑھ کے سوتے تھے. ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہمارا لیے وقت ہے. اور سب سے بڑی یہ مصیبت ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری نیند کو ہم سے چھیننے کے لیے موبائل. رات میں سونے سے پہلے موبائل آف کر دو. رات میں سوتے ہوئے موبائل اپنے سر کے پاس رکھ کر سوئیں گے، اس کی پوری چیزیں آپ کے سر پر اثر انداز ہوں گی. رات میں سوتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بند کر کے سو جاؤ مکمل طور پر. اور بہت حاضرین، اسی طریقے سے سونے کا ادب یہ ہے دروازے بند کر کے سو. رات میں آگ کو نہ چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں آگ کو چھوڑو گے اور تمہارے گھر جل جائیں گے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سوتے وقت انسان کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے اجالے میں نہیں، تاریکی میں نہ سونا چاہیے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لِبَاسًا، ہم نے رات کو اندھیرا بنایا، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے ذہن کو زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ بات کرتے جا رہے، ہوگا کیا؟ آپ کا دماغ ختم ہو جائے گا، آپ کی تھکان ہوگی تو خود بخود نیند آئے گی. لیکن آپ فلم دیکھتے رہیں، گانے سنتے رہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. معزز حاضرین، سوتے وقت ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے سونے کو بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کہتے ہیں ہم سوتے وقت اے رب تو ہی زندہ ہے، تو اکیلا قائم ہے اور تیرے قائم رہنے سے پوری دنیا قائم ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہم جو آیت الکرسی پڑھتے سوتے وقت، سونے کے اس معاملے سے آیت الکرسی کے اس زاویے کو دیکھ ہم کہتے ہیں ہم ایسے رب کا نام لے کر سوتے ہیں جو نہ اونگتا ہے جسے نہ نیند آتی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ اونگنا، یہ سونا مخلوق کی عادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں سوتا. اسی لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے سونا لائق ہے. اگر وہ سو جائے تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟ یہ سونا تو یہ ہماری عادت ہے، مخلوق کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تو رات میں، دن میں پتے جھڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. تو سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کو پڑھتے کیوں پڑھتے؟ بندے کو یہ احساس ہو جائے میں ایسی ذات کا نام لے کر سو رہا ہوں جو ہمیشہ زندہ جاوید ہے. اس کو کبھی نیند نہیں آتی، نہ وہ اونگتا ہے. اور بندہ یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتا ہے رب تو نہیں سوتا ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے. جیسے دن کے اجالے میں تو نے مجھے دیکھا، رات کی تاریکی میں بھی تو مجھ کو دیکھا. اگر یہ احساس ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ بند کمروں میں جا کر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اونگتا نہیں ہے. اگر سوتے ہوئے بندے کو یہ احساس ہو جائے جیسے دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہر چیز واضح ہے، رات کی تاریکی میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اگر یہ ہو جائے تو ہماری نوجوان نسل کبھی بند کمروں میں بند ہو کر اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرے گی. بہرحال موضوع بہت طویل ہے، ہم سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ قدرت کی عظیم نشانی ہے، یہ آنکھوں کا حق ہے. یہ جو ہے انسانوں کو ملی ہے تو بندے مومن کو ملی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، رات ہماری اچھی طریقے سے گزر جاتی ہے، تو صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر سب سے پہلے کیا لفظ آتا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کیوں پڑھے؟ رات کی نیند ملی، نعمت ملی، آرام سے سوئے. صبح سویرے بندے کے ہونٹ ہلتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دیا، اس نے میرے جو ہے گوروں کو دوبارہ لوٹایا. سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش و حواس سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. امت کے جو ہے نوجوانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، خصوصاً والدین.
اپنے بچوں کے بارے میں شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھیں. ان کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ بند کمروں میں جا کر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے والدین کو مکمل طور پر ہوش و حواس سے گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیند پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر سو جاتے تھے اسی وقت پر ہمیں سونے اور نیند کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لي ولكم في القرآن ونفعني لما فيه من البيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.